اشاعت القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ آج کی کلاس اصول التجوید حصہ دوم کی ہے اور اصول التجوید حصہ دوم مکمل ہو گئی ہے۔ اس کا آج آخری قاعدہ ہے۔ ویسے تو کتاب مکمل ہو گئی ہے لیکن کچھ ایکسٹرا اس طرح کے قواعد بیان کیے آخر میں ہدایات کے تحت کہ جو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اور قاعدہ نہ جاننے کی وجہ سے ان میں کوتاہی کرتے ہیں، تو انہی میں سے آج کا یہ قاعدہ ہے۔ اس سے پہلے اس کے اندر اصول التجوید حصہ دوم کے اندر جو پہلا سبق گزرا ہے وہ رفتار کے اعتبار سے قرآن پاک پڑھنے کے 3 درجے بتائے گئے اور وہ میں نے مثالوں سے آپ کو سمجھایا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ 3 درجے ہیں رفتار کے اعتبار سے۔ پہلا درجہ تھا ترتیل، دوسرا درجہ تھا تدویر، تیسرا حدر۔ ترتیل، تدویر، حدر، یہ 3 درجے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک درجے کے مطابق ہم قرآن پاک پڑھیں اور وہ موقع ہوتا ہے کہ کس موقع پر کس درجے کے مطابق ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تراویح ہے اور تراویح چل رہی ہے اور تراویح میں آپ ترتیل میں پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ موقع سے پڑھا جاتا ہے کہ حدر میں کب پڑھنا ہے، تدویر میں کب پڑھنا ہے، ترتیل میں کب پڑھنا ہے۔ مثلا آپ کو موقع ملا کسی پروگرام میں، کسی تقریب میں، کسی جلسے میں تلاوت کرنے کا، قرآن پاک پڑھنے کا، تو ایسے موقع پر قرآن پاک کی جو تلاوت کی جاتی ہے وہ ترتیل میں کی جاتی ہے، خوب ٹھہر ٹھہر کر کے، تمام مدوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ مد لازم میں جو مقدار ہے ان کی میں رعایت کرتے ہوئے، مد متصل، مد منفصل اور مد عارض وقفی، مد عارض وقفی، مد لین عارض وقفی، مد عارض وقفی، مد لین عارض وقفی، ان میں طول، توسط اور قصر جائز ہے، کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ترتیل میں جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو مد عارض وقفی یا مد لین عارض وقفی ان میں عام طور سے طول یا توسط پر عمل کیا جاتا ہے۔ بہرحال رفتار کے اعتبار سے یہ 3 درجے تھے جو آپ کو بتائے گئے اور امید ہے آپ سمجھ گئے۔ اب آگے ایک قاعدہ بتایا گیا ہے، قاعدہ کلیہ کے نام سے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ کو اللہ ہو یا اللہ، الحمد، الذین، الذی، اليوم، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان سے ملا کر اگر پڑھیں تو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ جیسے سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ یعنی الحمد کا جو حمزہ ہے اس کو پڑھیں گے یا اس کو گرا دیں گے؟ تو یہاں یہ قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو جو ہے جب ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ جو حمزہ ہے اس کو گرا کر کے اگلا جو حرف ہے اس سے ملا دیا جاتا ہے۔ جسے الحمد ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین، جبکہ ہم نے یہاں سے شروع کیا، ابتدا الحمد سے کی تو حمزہ پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم بسم اللہ کو اس میں ملا کر پڑھیں گے تو پھر حمزہ کو گرا دیں گے اور لام کے اندر جو بسم اللہ کا میم ہے آخری حرف اس کو اس میں ملا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس طرح نہیں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ اس طرح سے درست نہیں ہے،
بلکہ حمزہ گر جائے گا اور حمزہ کے بعد والا جو حرف ہے جس کا وصل کر رہے ہیں اس حرف کو اس کے اندر ڈائریکٹ ملا دیں گے. اس طرح کے الفاظ جتنے بھی ہیں، اور یہ کتاب جو ہے کتاب کے اندر اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں صاحب کتاب نے ان سب کو جمع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس قاعدہ کلے کو پڑھتے ہیں کتاب کے اندر. یہ ہے آپ کی اسکرین کے اوپر قاعدہ کلیہ. جب کسی لفظ کو اللہ، الحمد، الذین، اللتی یا الیوم کے ساتھ یا نقشے میں آنے والے الفاظ کے ساتھ ملانا چاہو، آگے جو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر اس طرح کے تمام الفاظ کو جمع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ ان لفظوں کے شروع کے حمزہ کو نہ پڑھو. ان کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ حمزہ وصلی ہے تو اس وجہ سے اس کو گرا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان لفظوں کے شروع کے حمزہ کو نہ پڑھو بلکہ دیکھو حمزہ سے پہلے حرف متحرک ہے یا ساکن. تو یہ کام کرنا ہے کہ جو لفظ آگے آ رہا ہے یعنی جس کے اندر حمزہ ہے، جس کا ہمیں وصل کرنا ہے، یعنی اس سے پہلے والا جو لفظ ہے جس کا ہمیں اس کے اندر وصل کرنا ہے، تو اس کا جو حرف ہے اس حرف کے اوپر دیکھیں گے کہ حرکت ہے یا ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو وہی بتا رہے ہیں کہ بلکہ دیکھو کہ حمزہ سے پہلے حرف متحرک ہے یا ساکن. اگر پہلے حرف پر ایک حرکت ہے تو اس کو حمزہ کے بعد والے حرف سے ملا کر پڑھو. ٹھیک ہے، پہلے والا حرف یعنی جس کا ہمیں وصل کرنا ہے حمزہ سے، تو اس کے اوپر اگر ایک حرکت ہے تو اس حرکت کو ہمیں اگلے والا جو ساکن حرف ہے اس میں ملا کر پڑھ دیں گے اور حمزہ کو گرا دیں گے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا، نستعین اہدنا، یہ کیا ہے؟ اہدنا، اہدنا الصراط المستقیم. تو نستعین کو اگر ہم ملائیں گے تو نستعین کا جو آخری حرف ہے نون، اس کے اوپر حرکت ہے، تو اس حرکت کو ڈائریکٹ جو ساکن حرف ہے آگے والا حمزہ کے بعد اس کے اندر ملا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور حمزہ کو گرا دیا جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اس طرح پڑھنا ہے. اب اس طرح نہیں پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس طرح نہیں پڑھنا ہے. تو یہ قاعدہ کلیہ ہے. اس طرح کے الفاظ جہاں بھی ہیں تو اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس حرف کو دیکھنا ہے کہ اس حرف کے اوپر حرکت ہے یا ساکن ہے. تو اگر ایک حرکت ہے اس کے اوپر تو اس کے حمزہ کے بعد والا جو حرف ہے اس کے ساتھ ملا دیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر پہلا حرف ساکن ہے تو اجتماع ساکنین کے قاعدے کے موافق دیکھو وہ مدہ ہے یا غیر مدہ. اگر مدہ ہے تو اس کو گرا دو اور اس سے پہلے حرف کو حمزہ کے بعد والے حرف سے ملا کر پڑھو. ٹھیک ہے، یہ دوسری بات آ گئی. پہلی بات تو آپ سمجھ گئے کہ جس کا وصل ہم کر رہے ہیں، جس کو ملا رہے ہیں، اس کا جو آخری حرف ہے اس حرف کے اوپر اگر حرکت ہے تو اس حرکت کو حمزہ کے بعد والے حرف کے اندر ساتھ ملا دیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر پہلا حرف ساکن ہے، حرکت نہیں اس کے اوپر بلکہ ساکن ہے، تو پھر اجتماع ساکنین کے قاعدے کے موافق دیکھو. اجتماع ساکنین کا بیان آپ نے پڑھا
اور وہاں تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں بھی اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں یہاں بھی کہ اجتماع ساکنین کے قاعدے کے موافق دیکھو کہ وہ مدہ ہے یا غیر مدہ. یہ دو چیزیں الگ الگ دیکھ لیں کہ مدہ ہے یا غیر مدہ ہے. وہاں حرف مدہ ہے یا حرف مدہ کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہے. ٹھیک ہے، اگر مدہ ہے تو اس کو گرا دو اور اس سے پہلے حرف کو حمزہ کے بعد والے حرف سے ملا کر پڑھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر مدہ ہے تو اس حرف مدہ کو گرا دینا ہے اور حرف مدہ سے پہلے والا جو حرف ہے اس حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھ دیں گے جس کے اوپر حمزہ ہے. حمزہ کو گرا کر کے پڑھ دیں گے. جیسے مثال دی گئی یہاں پر، مثال سمجھیے، اللہ تعدلوا. اب آگے کیا ہے؟ اعدلوا. اس کے پارے کے اندر یہ 26 اس کے چھٹے پارے کے اندر ہے اللہ تعدلوا. چھٹے پارے کے اندر ہی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، وہی سمجھ لیتے ہیں اس کو. پورا لفظ سامنے ہوگا تو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے گی. میں قرآن آپ کے سامنے کھولتا ہوں. چھٹا پارہ ہے. یہ دیکھیے یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. یہاں علامت آیت بنی ہوئی ہے، تو کی علامت ہے. یہاں پر ہم نے یہاں وقف کر دیا علی اللہ تعدلوا. اب آگے کیا پڑھیں گے؟ اعدلوا. دیکھیں وہاں حمزہ ہے اور اس کے نیچے زیر بھی ہے، اعدلوا. تو وقف اگر ہم نے کر دیا، اب آگے کیا پڑھیں گے؟ اعدلوا. ٹھیک ہے، اگر ہمیں یہاں وقف نہیں کرنا ہے، وصل کرنا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب اللہ تعدلوا اعدلوا ایسے تو نہیں پڑھا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اجتماع ساکنین کی وجہ، چونکہ یہاں اجتماع ساکنین ہو رہا ہے. بھائی حمزہ جو ہے اعدلوا، یہ حمزہ تو وصلی ہے، اس کے بعد جو ہے عین وہ ساکن ہے، اور اللہ تعدلوا میں واو حرف مدہ ہے جو ساکن ہے. تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اجتماع ساکنین ہو گیا. تو اب ہمیں یہاں وہ وصل کرنا ہے. اچھا، یہ اجتماع ساکنین وصل کی حالت میں ہی ہوگا، وقف کی حالت میں نہیں ہوگا. وقف کی حالت میں تو بھائی اللہ تعدلوا پر ہم نے وقف کر دیا، ایک ساکن اس کے اندر ہو گیا اعدلوا. تو دوسرے سانس میں ہم نے اعدلوا پڑھا، تو اجتماع ساکنین نہیں ہوا، دو ساکن اکٹھے نہیں ہوئے. اجتماع ساکنین کب ہوگا؟ جبکہ یہاں وصل کریں گے. ٹھیک ہے، اب اجتماع ساکنین کے قاعدے کے مطابق ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ حمزہ تو وصلی، حمزہ تو گر جائے گا. اور اللہ تعدلوا میں جو حرف مدہ ہے، یہی تو بتایا نا کہ جہاں اجتماع ساکنین ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلا ساکن جو ہے، پہلے ساکن کو دیکھنا ہے کہ وہ مدہ ہے یا غیر مدہ. تو یہاں چونکہ حرف مدہ ہے تو اس لیے اس صورت میں حرف مدہ کو گرا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور حرف مدہ سے پہلے والا جو حرف ہے اس حرف کو جو اعدلوا کے اندر جو عین ہے دوسرا ساکن، اس ساکن حرف کے ساتھ ملا دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کیسے پڑھیں گے؟ الا اللہ تعدلوا اعدلوا علی الا تعدلوا اعدلوا. حرف مدہ گر گیا علی الا تعدلوا اعدلوا. اب اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے علی الا تعدلوا اعدلوا، یہ غلط ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟
تو اجتماع ساکنین کے قاعدے کے موافق ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہاں اجتماع ساکنین ہو جائے کہ پہلا جو ساکن ہے اس کو دیکھنا ہے، اگر وہ حرف مدہ ہے تو اس کو گرا دیں گے، جیسے یہاں واو حرف مدہ کو گرا دیا، اور حرف مدہ سے پہلے والا جو حرف ہے اس حرف کو دوسرے ساکن کے اندر ملا کر پڑھیں گے، اللہ تعدلوا عدلوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بات وہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر پہلا ساکن ہے تو اجتماع ساکنین کے قاعدے کے موافق دیکھو وہ مدہ ہے یا غیر مدہ۔ اگر مدہ ہے تو اس کو گرا دو اور اس سے پہلے حرف کو حمزہ کے بعد والے حرف سے ملا کر پڑھو، جیسے اللہ تعدلوا عدلوا، جیسے بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا اس لفظ کے بارے میں۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ تو ایک مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ قاعدہ یہی ہے کہ اجتماع ساکنین کی حالت میں پہلے والا جو ساکن ہے اس کو دیکھا جائے گا، اگر وہ حرف مدہ ہے تو اس کو گرا دیا جائے گا، اور حرف مدہ سے جو پہلے والا حرف ہے اس حرف کو حمزہ کے بعد والے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر مدہ نہیں ہے تو اس کو کسرہ دے کر پڑھو، اگر مدہ ہے تو حرف مدہ کو کیا کر دیا جائے گا؟ گرا دیا جائے گا، اور اگر حرف مدہ نہیں ہے تو اس کو کسرہ دے کر پڑھا جائے گا، یعنی اس کو زیر دیا جائے گا، جیسے نذیر للذی، نذیر ہم نے ساکن کر رہی ہے بھائی، وقف اگر کر دیا نذیر پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، الذی پڑھنا ہے، لیکن اگر ہمیں وصل کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو زیر دینا ہے، نذیر الذی۔ اسی طرح سے لقد استہزئ، لقد دال ساکن، آگے سین ساکن، دو ساکن جمع ہو گئے، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے پہلے ساکن کو کیا کرنا ہے؟ زیر دینا ہے، جیسے ہاں لقد ہے، اسی طرح سے نذیر، نذیر میں را ساکن اور دوسرا ساکن، تو دوسرے ساکن کو کیا کرنا ہے؟ زیر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں بلکہ یہ نذیر جو ہے نذیرن ہے، نذیرن الذی، نذیرن الذی، ٹھیک ہے؟ پہلے ساکن کو زیر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے لقد استہزئ، لقد میں دال ساکن، تو پہلے ساکن کو زیر دیا، یہ پہلے بھی سمجھائی جا چکی ہے، پہلے اجتماع ساکنین کے اندر تفصیل سے یہ بیان کیا گیا ہے، مگر چار مثالیں اس قاعدے سے مستثنی ہیں، جیسا کہ اجتماع ساکنین کے بیان میں معلوم ہوا، تو یہ قاعدہ کلیہ ہے، سمجھ گئے قاعدہ کلیہ؟ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ کو اللہ، الحمد، الذین، اللتی، الیوم، یا نیچے نقشے میں جتنے بھی الفاظ ہیں تو ان سے اگر ملائیں گے تو کیا کرنا ہے؟ حمزہ کو گرا دیں گے اور پہلے والے حرف کو اس کے اندر ملا دیں گے، حمزہ کے بعد والا جو حرف ہے اس کے ساتھ ملا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر دیکھیں گے کہ حرکت ہے یا نہیں ہے، اگر حرکت ہے تو اس کو اس میں ملا دیں گے حمزہ کے بعد والے حرف میں، ٹھیک ہے؟ اور اگر حرکت نہیں ہے، ساکن ہے، تو پھر اجتماع ساکنین کے موافق ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے جو پہلا ساکن ہے وہ حرف مدہ ہے یا غیر مدہ ہے، اگر حرف مدہ ہے تو اس کو گرا دیں گے، اور حرف مدہ سے پہلا والا جو حرف ہے اس حرف کو حمزہ کے بعد والے حرف سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر حرف مدہ نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے والے حرف کو کسرہ دیں گے، کسرہ یعنی زیر دے کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن چار مثالیں اس قاعدے سے مستثنی ہیں، یہ اجتماع ساکنین کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، وہ چار مثالیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو
जमा का मीम, चाहे वो जमा हाजिर का मीम हो या गायब का मीम हो, जमा का जो मीम है वो मीम इस कायदे से मुस्तस्ना है। ठीक है, इसी तरह से ऐसा हर्फ लीन, ऐसा वाव हर्फ लीन के जिसके बाद अलिफ लाम तारीफ है वो भी इससे मुस्तस्ना है, और हर्फ जार वो भी इससे मुस्तस्ना है। और एक हर्फ है अलिफ लाम मीम, सूरे आले इमरान का जो पहला अलिफ लाम मीम है, सूरे आले इमरान का अलिफ लाम मीम है, इसके अंदर जो दूसरा मीम है जो साकिन है ये भी इससे मुस्तस्ना है। पीछे ये बयान किए गए हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये इस कायदे से मुस्तस्ना है। देख लीजिए पीछे, ये देखिए इस कायदे से मुस्तस्ना दो मिसालों में पेश दिया जाएगा और दो में जबर दिया जाएगा। पहला क्या है, मीम जमा, यानी कुम हुम तुम के मीम को पेश दिया जाएगा, जैसे अलैकुमुस सियाम, भाई अलैकुम मीम जमा है, साकिन है, ठीक है, तो इसको जेर नहीं दिया जाएगा। जो कायदा पड़ा है कि उस हमेशा जेर दिया जाता है, लेकिन ये मुस्तस्नास में है, इसको जेर नहीं दिया जाएगा, इसको पेश दिया जाएगा। अलैकुमुस सियाम, अलैहिमुल क़िताल, अलैहिम साकिन है मीम, लेकिन जब वस्ल करेंगे तो इसको पेश दिया जाएगा, अंतुमुल आलौन, तो जमा का जो मीम है वो इससे मुस्तस्ना है, उसको जेर ना दे करके पेश दिया जाएगा। इसी तरह से वाउलीन को भी जबकि उसके बाद अलिफ लाम तारीफ का हो पेश दिया जाएगा। वआतऊ ज़का, क्या है, आतौ, वाव साकिन है, वाउलीन है, ठीक है, लेकिन वस्ल की हालत में इस साकिन को जेर ना दे करके पेश दिया जाएगा। वआतऊ ज़का वअसबुर रसूल वला तनसउल फضल, सब क्या है, वला तनसउ, असौ, आतौ, ये वाउलीन है। तीसरा है मिन हरफ जार के नून को जबर दिया जाएगा। ये हरूफ जार जो है नहव के अंदर कि जिनके बाद जेर दिया जाता है, तो उनमें से एक मीन है, मिन है, मिन फी इला हत्ता, ये सब हरूफ जार है। इनका काम ये है कि ये अपने बाद वाले हर्फ को जेर देते हैं, तो उन्हीं में से मीम भी है, मिन, मिन, तो मिन जो है हर्फ जार का, इसके नून को जेर ना दे करके जबर दिया जाएगा, जैसे मिनल्लाहि, असल क्या है मिन, नून साकिन है, तो मिनिल्लाहि पढ़ना था कायदे के मुताबिक, लेकिन ये मुस्तस्नास में से है, इसलिए इसको जबर दिया जाएगा, मिनल्लाहि, मिनन्नासी। चौथा है अलिफ लाम मीम, अल्लाहु में दूसरे मीम को भी जबर दिया जाएगा, दूसरे मीम को, ठीक है। और ये कुरान पाक में सिर्फ एक जगह है, सूरह आले इमरान के शुरू में। बात समझ में आ गई? ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। बहरहाल कायदा कुल्लिया के अंदर ये चीज बयान की गई है, ये कायदा कुल्लिया है, और ये किताब अब मुकम्मल हो चुकी है। और ये पूरा नीचे नक्शा दिया गया है कि कुरान पाक के अंदर जितने भी इस तरह के अल्फाज हैं कि जिनको वस्ल की हालत में जो कायदा यहाँ बताया गया है उसको गिराना है, और पहले वाले हर्फ को जो दूसरा साकिन है उसके साथ मिला करके पढ़ना है, वो सब यहाँ पर दे दिए गए हैं। जैसे रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ठीक है, रब्बिल आलमीन, अगर हमने वफ कर दिया फिर तो अर्रहमानिर रहीम पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर वफ नहीं करेंगे, वस्ल करेंगे, तो फिर जो आलमीन का नून है इस नून को रा के अंदर मिला देंगे। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम नस्तईन इहदिना खैरुन इहबितु यअलमूनल हक़, है ना, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. अब आगे क्या है, الحق, ठीक है। अब अगर हम वस्ल करेंगे यालमून के नून को लाम के अंदर मिला देंगे, ठीक है, यालमून الحق. इसी तरह से फिल क़त्ल अल हुर्र,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु बिल क़त्ल, आगे क्या है, अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि। अगर वस्ल करेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु बिल क़त्ल अल हुर्रु, इस तरह पढ़ेंगे। फिल क़त्ला अल हुर्रु नहीं पढ़ेंगे वस्ल की हालत में, बल्कि हमजा के बाद वाला जो हर्फ है ना अल हुर्रु, तो पहले वाला फिल क़त्ला का जो लाम है उसको यहाँ लाम के साथ मिला। देखिए यहाँ भी वही मिसाल आ रही है, फिल क़त्ल अल हुर्रु। भाई हमें क्या, यहाँ इज्तिमाई साकिनैन है, इज्तिमाई साकिनैन है, और इज्तिमाई साकिनैन के बारे में क्या बताया, जहाँ दो साकिन इकट्ठे हो गए तो पहला साकिन देखा जाएगा कि वो मद्दा है या गैर मद्दा। अगर मद्दा है तो मद्दा को गिरा दिया जाएगा। तो यहाँ फिल क़त्ला हर्फ मद्दा है अलिफ, खड़ा ज़बर है जो अलिफ के कायम मकाम होता है, ठीक है। लेकिन वस्ल की हालत में उसको गिरा दिया जाएगा और लाम के ऊपर जो ज़बर है उसको अल हुर्रु का जो हमजा है उस हमजा के बाद जो लाम है उसमें मिला दिया जाएगा। फिल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि, इसी तरह से अज़्ज़ालिमीन अश-शहरु। तो यहाँ तमाम इस तरह के अल्फाज जो कुरान पाक में मौजूद है साहिब किताब ने जमा कर दिए हैं। आप किसी वक्त बैठ करके इनके ऊपर गौर कर सकते हैं, इनको ज़हन नशीन कर सकते हैं कि ये कौन कौन से। वैसे तो आप कायदा याद रखें, जब आपको कायदा याद होगा तो इनको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, पेश आएगी आपको, फिर तो आप कायदे के मुताबिक ये काम कर सकेंगे। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।